بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شرائط ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 شرائط بتلا چکے ہیں۔ آج چوتھی شرط سے اس ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جائز ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں سطر کی ہر ممکن حد تک حفاظت کی جائے، کیونکہ یہ کام انتہائی مجبوری میں سر انجام دیا جاتا ہے جب اولاد کو حاصل کرنے کے تمام فطری طریقے بروئے کار لائے گئے ہوں اور وہ کارگر ثابت نہ ہوئے ہوں اور کافی وقت گزر چکا ہو، تو تب اس کی اجازت ہے، لیکن اس وقت بھی سطر کی ہر ممکن حد تک حفاظت کی جائے کہ مرد کا اگر معائنہ کرنا ہے تو وہ میل ڈاکٹر کرے، مرد ڈاکٹر کرے، اور عورت کا جو انڈا لینا ہے اس کو فیمیل ڈاکٹر لے اور عورت کا ہر قسم کا معائنہ فیمیل ڈاکٹر کرے، اور وہاں بھی سطر کی ممکن حد تک حفاظت کی کوشش کی جائے۔ یہ اس کی چوتھی شرط ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ چونکہ عورت کا جو انڈا لیا جانا ہے وہ تو ایک چھوٹے سے آپریشن کہہ لیں یا الٹرا ساؤنڈ لگا کر، مخصوص آلات لگا کر اس کو حاصل کر لیا جائے گا، وہ تنہائی میں اکیلی عورت خود نہیں کر سکتی، لیکن مرد کا جو سپرم لینا ہے وہ مرد خود نکال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مشت زنی کا ہینڈ پریکٹس کا استعمال نہ کیا جائے۔ علماء نے اس کو منع کیا، اگرچہ بعض نے اس کی گنجائش دی، لیکن متقی اور پرہیزگار علماء کرام نے، جن کی قرآن و سنت پر بہت گہری نظر ہے، انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے لیے بیوی کے ساتھ مل کر عزل کریں، یعنی جب بیوی کے ساتھ یہ فطری عمل کریں اور جب ڈسچارج ہونے کا اور انزال کا ٹائم آئے تو پھر کسی ڈبیا وغیرہ میں انزال کر لیں یا پھر ساتھی استعمال کر لیں، تو اس طریقے سے مرد کا سپرم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جن میاں بیوی کا سپرم اور انڈا لیا گیا ہے اسی خاتون کے رحم میں پھر اس کو منتقل کیا جائے، کسی اور عورت کے رحم میں منتقل کر کے وہاں سے بچہ حاصل کرنا، اولاد حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ سیروگیسی اسلام میں الاؤ نہیں ہے، اور اس کی حرمت پر ہم آپ کی خدمت میں ایک تفصیلی ویڈیو پیش کر چکے ہیں، اس لیے یہ بالکل نہ کیا جائے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے اس کام کے لیے کہ جب میاں بیوی کا نطفہ اور انڈا ملایا جا رہا ہے اس وقت میاں بیوی کا نکاح میں ہونا اور شوہر کا زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی بیوی اس کے نکاح میں بھی ہو اور شوہر زندہ بھی ہو، تو اس وقت یہ مرد کا سپرم اور عورت کا انڈا ملایا جائے۔ اگر خدا نخواستہ مرد مر جاتا ہے اور اس کے سپرم محفوظ ہوتے ہیں اور بعد میں عورت ان کو استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر مرد کے سپرم لیے گئے تھے اور بعد میں اس نے طلاق دے دی اور طلاق کے بعد عورت اس کے یہ جراثیم استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مرد کے سپرم لیے، عورت کا انڈا لیا، دونوں کو ملا لیا، اور جب ان کو ملایا اس وقت عورت نکاح میں بھی تھی، مرد زندہ بھی تھا، تو تب جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر مرد کا سپرم لے کر عورت کا انڈا لے کر ملا لیا گیا مگر عورت کے رحم میں رکھنے سے پہلے مرد کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ یہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے اس لیے اب اس کو عورت کے رحم میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ مرد نے عورت سے جماع کیا اور نطفہ اس کے رحم میں چلا گیا اور بعد میں مرد کا انتقال ہو گیا، تو اگر یہ حمل قرار پا جائے تو یہ مکمل طور پر شرعی طور پر یہ جائز حمل ہوگا اور حلال کی اولاد ہوگی، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ آخری صورت بھی جائز ہوگی، اور ورنہ اس کے علاوہ یہ ناجائز ہوگا۔ بہرحال اس پر مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں سوال لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔